نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاعلم انہ لا الہ الا اللہ۔ معزز ناظرین، آج 14 اگست 2024 ہے اور آج سے 78 سال قبل اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے بزرگوں، ماؤں اور بہنوں کی دعاؤں سے شہداء کی قربانیوں اور شہادتوں سے ملک پاکستان معرض وجود میں آیا۔ پاکستان اس لیے نہیں بنایا گیا کہ اس میں فساد ہو، اس لیے نہیں بنایا گیا کہ پاکستان میں قتل و غارت ہو، شراب نوشی کے اڈے ہوں، زنا کے چکلے ہوں، ڈاکوؤں کا راج ہو، چوروں کا راج ہو اور مہنگائی اور بد امنی کا دورہ ہو، بلکہ پاکستان اس لیے بنایا گیا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اس کی بنیاد کلمے پر ہے۔ لا الہ الا اللہ کا معنی اللہ کی عبادت کی جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار کیا جائے۔ لا الہ الا اللہ کا معنی کہ ملک پاکستان میں صدیق کی صداقت کا جھنڈا ہو، فاروق کی عدالت کا جھنڈا ہو، عثمان کی شرافت کا جھنڈا ہو، علی کی شجاعت کا جھنڈا ہو، معاویہ کی حکومت کا جھنڈا ہو، صحابہ کی عظمت اور ناموس کا پھریرا ہو۔ اور یہ ملک پاکستان اس لیے بنایا گیا کہ اس ملک میں رسول اللہ کی ختم نبوت کا پرچار ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور مجھے یاد آ رہا ہے کہ آج کا دن 14 اگست، آج سے 40 سال پہلے خطیب پاکستان، شیر ربانی، خطیب لاثانی، حضرت علامہ حبیب الرحمن یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ کو جب وہ دن کے 1:30 بجے اپنے گھر سے نکلے تو کاموں کے سٹاپ پر ہی انہیں خون کے اندر نہلا دیا گیا، انہیں ذبح کر دیا گیا، پے در پے 10 خنجروں سے ان پہ وار کیے گئے، انہیں مارے گئے۔ اور یزدانی صاحب پھر جلسے پہ نہ گئے، ہاسپٹل چلے گئے۔ جماعت کی دعائیں، بزرگوں کی دعائیں، ماؤں بہنوں کی دعائیں، اللہ تعالیٰ نے 2.5 ماہ بعد یزدانی صاحب کو صحتیاب کیا اور دوبارہ کاموکی کے مرکزی مسجد کے اس ممبر پر آئے جو سید عبدالغنی شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کا ممبر تھا۔ اس ممبر پہ آئے، پہلا جمعہ پڑھایا اور پھر انہوں نے پڑھا اپنی زبان میں۔ یزدانی شہید نے کہا کہ آسمان تو ڈگ کے او نہیں مردا،
ਬੂਟਾ ਰਿਜ਼ਕ ਦਾ ਜਿਸ ਦਾ ਹਰਿਆ ਹੋਵੇ, आसमान तू, उन्होंने अपने अंदाज में पढ़ा, आसमान तू डिग के वो नहीं मरदा, बूटा रिज़क दा जिस दा हरिया होवे, दरिया भी उसनू डोबदे नहीं, अत जिस दा खुदा ने फड़िया होवे, खंजर 10 लगन भावें लख लगन, ओ मरिया नहीं जे रब्बू ना मरिया होवे। ये वो दिन है, ये शहादतों और कुर्बानियों से हमें मुल्क मिला है। इसमें हमारे बड़ों की कुर्बानियाँ हैं, हमारे बुज़ुर्गों की कुर्बानियाँ हैं, हमारे शुहदा की कुर्बानियाँ हैं। अल्लाह ताला हमें इस रियासत की, इस मुल्क की कदर करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह हमारे मुल्क की हिफाजत फ़रमाए, मुल्क पाकिस्तान को एक खुशहाल मुल्क बनाए और शुहदाए अहले हदीस के अल्लाह दर्जे बुलंद फ़रमाए, उनकी कुर्बानियाँ अल्लाह कबूल फ़रमाए। और जितने मेरे सामीईन और नाज़रीन हैं, अल्लाह सब को सलामत रखे। वमा अलैया इल्लल बलाग।